وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، صدق اللہ المولانا العظیم۔ وبلغنا رسوله النبی الامین المختار الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے کچھ عرض و معروضات پیش کرنے سے قبل سب سے پہلے آقائے نامدار مدینے کے تاجدار احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں درود شریف کا ہدیہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اللہ رب العزت نے اہل بیت کرام کے تعلق سے قرآن مقدس میں آیتوں کے ذریعے ارشاد فرمایا اور ان کے مقام کو، ان کی فضیلت کو واضح فرمایا۔ جناب علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے بعد حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت کے منصب پر فائز ہوئے۔ 6 مہینے کے بعد آپ نے خلافت حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا۔ کون حضرت امام حسن، جن کے بارے میں کل آپ نے بہت ساری فضیلت کی باتیں سنی تھی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اللہ رب العزت نے کئی مقامات عطا فرمائے تھے، اور آپ کی نگاہوں میں وہ طاقت عطا فرمائی تھی کہ ہوتے کہیں اور تھے لیکن دیکھ لیتے تھے کہیں اور کی باتیں، جسے آپ کرامت کہتے ہیں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی کرامتیں ظاہر ہوئی ہیں، اور سب سے بڑی خوبی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ ہے کہ آپ کے پاس سب کچھ تھا، سواریاں تھیں، لیکن حج کے سفر پر جب بھی آپ جاتے تو سواری پہ نہیں بلکہ پیدل جایا کرتے تھے، ہمیشہ پیدل جایا کرتے تھے۔ ایک سال ایسا ہوا کہ آپ کے خادم آپ کے ساتھ میں اور کئی لوگ ساتھ میں ہیں، اور حضرت امام حسن حج کے سفر کے لیے روانہ ہوئے، پیدل جا رہے تھے، اور چلتے چلتے چونکہ پیر بہت نازک تھا، پیروں میں سوجن آ گئی، پیروں میں چھالے پڑ گئے، تو خادم نے کہا کہ حضور اتنی تکلیف ہو رہی ہے تو سواری ساتھ میں ہے، آپ سواری پر سوار ہو جائیں، ہم پیدل چلتے ہیں ساتھ میں۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے انکار کر دیا اور فرمایا نہیں چلو، لیکن یاد رکھو۔ حضرت امام حسن نے فرمایا کہ جب آگے جاؤ گے تو فلاں جگہ پر ایک حبشی غلام کھڑا ہوگا، اس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، وہ تیل خرید لینا۔ امام حسن کیا فرماتے ہیں، کہاں ہے اور کہاں کی باتیں فرما رہے ہیں؟ امام حسن نے دیکھا نہیں اس کو، لیکن نگاہ ہمیں اللہ نے وہ طاقت دی ہے، آپ کی کرامت ہے کہ کافی دور ہے، اور وہیں سے کہہ رہے ہیں کہ فلاں جگہ جب پہنچو گے تو وہاں پر آپ کو ایک غلام ملے گا، حبشی غلام، اور اس کے ہاتھ میں تیل ہوگا، وہ تیل جا کے خرید لینا اور اس کو رقم دے دینا۔ جب اس جگہ پر پہنچے تو آپ نے ہی اپنے غلام سے کہا دیکھو جس غلام کے بارے میں نے کہا تھا وہ غلام کھڑا ہے، جاؤ اور اسے تیل خرید کے لے کر آؤ۔ یہ پہلی کرامت ہوئی کہ وہ کہاں کھڑا ہے، کون کھڑا ہے، کس حالت میں کھڑا ہے، بغیر دیکھے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوسوں دور سے ارشاد فرما رہے ہیں کہ فلاں انسان ہے، اس حالت میں ہے، تیل لے کے کھڑا، اس سے تیل خرید لینا۔ اور جب وہاں پر پہنچے تو پورا واقعہ سامنے دکھتا ہے۔ اس کے آگے معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خادم تیل لینے کے لیے گئے تو اس نے کہا کہ یہ تیل کس کے لیے لے رہے ہو؟ تو خادم نے کہا کہ ہمیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے لے رہا ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں بھی تو انہی کا غلام ہوں،
مجھے پیسے نہیں چاہیے، رقم نہیں چاہیے، مجھے ان کے پاس لے کر چلو، کچھ مانگنا ہے مجھے۔ بہت اچھے سے وہ غلام جانتا تھا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، مانگنا ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے۔ وہ غلام آیا، دونوں غلام ساتھ میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، اور اس نے ایک خواہش ظاہر کی کہ میری بیوی حاملہ ہے، اس کے پیٹ میں بچہ ہے، شکم میں بچہ ہے، آپ دعا فرما دیں، بہت تکلیف میں ہے، عنقریب بچہ پیدا ہونے والا ہے، دعا فرما دیں کہ اللہ صحیح سلامت بچہ عطا فرما دے، لڑکا عطا فرما دے یا لڑکی عطا فرما دے، اس کی خواہش نہیں، بس بچہ صحیح سلامت ہو جائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اور دعا کرنے کے بعد اس غلام سے کہا کہ جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہیں صحیح سلامت بالکل جیسا تم چاہتے ہو ویسے ہی لڑکا پیدا ہوگا، صحیح سلامت اور جیسا تم چاہتے ہو ویسا ہی لڑکا پیدا ہوگا۔ وہ غلام اپنے گھر جاتا ہے تو دیکھتا ہے واقعی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا کی برکت سے اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ اور سفر پہ جا رہے تھے، ایک صحابی اور ساتھ میں تھے، اتفاق ایسا ہوا کہ چلتے چلتے ایک باغ نظر آیا، اور باغ اتفاق سے پورا کا پورا سوکھا ہوا تھا۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق سے اسی باغ میں گئے اور بیٹھ گئے، آرام کرنے لگے، آپ کے ساتھ میں جو لوگ تھے وہ بھی آرام کرنے لگے۔ ایک درخت کے نیچے جو ہے امام حسن کا تخت لگایا گیا، بٹھا دیا گیا، اور دوسرے درخت کے نیچے صحابہ کرام بیٹھ گئے۔ اس میں سے ایک صحابی جو ہیں وہ یہ خواہش ظاہر کرتے ہیں کہ کاش یہ درخت اور یہ باغ ہرے بھرے ہوتے، ان پر کھجور لگے ہوئے ہوتے تو آج ہم دل بھر کے کھجور کھاتے، لیکن اتفاق کی سارے درخت سوکھے ہوئے ہیں، پورا باغ سوکھا ہوا ہے۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے اس بات کو سن لیا اور فرمایا کیا چاہتے ہو، کھجور کھانا چاہتے ہو، تمہاری خواہش ہے؟ انہوں نے کہا ہاں میں خواہش تو ظاہر کیا، اگر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے۔ آپ نے ایک درخت کی طرف نگاہ ایسے ہی کیا، اور وہ درخت دیکھتے ہی دیکھتے ہرا بھرا ہو گیا، اس میں کھجور بھی لگ گئے، کھجور پکے ہوئے بھی ہیں، اور ان کھجوروں کو توڑا گیا، اور جتنے امام حسن کے ساتھ میں تھے سب نے شکم شیر ہو کر وہ کھجور کھائے بھی۔ نگاہ دوڑائی تو سوکھا ہوا درخت ہرا بھرا ہو جاتا ہے، اور صرف ہرا بھرا پتیوں کے ساتھ نہیں ہوتا، پورے پھل کے ساتھ ہوتا ہے، اسے توڑا جاتا ہے، امام حسن بھی کھاتے ہیں اور آپ کے ساتھی بھی کھاتے ہیں۔ یہ امام حسن ہے، یہی امام حسن ہے جن کی شہادت بڑے دردناک انداز میں ہوئی تھی۔ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگ شہید کیے گئے الگ الگ اعتبار سے، لیکن امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی وہ بالکل الگ انداز تھی۔ ایک صبح آپ جو ہے سو کر اٹھتے ہیں، اور اٹھنے کے بعد میں اپنے گھر والوں سے کہا کہ دیکھو آج میں نے خواب دیکھا ہے کہ میری دونوں آنکھوں کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہوا ہے، یہ خواب دیکھا ہے۔ تو گھر والے بہت خوش ہوئے کہ یہ تو بہت اچھی بات ہے، لیکن حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اللہ کے رسول کے جلیل القدر صحابی ہیں، جب انہوں نے سنا کہ امام حسن نے خواب دیکھا ہے کہ ان کی آنکھوں کے بیچ میں قل هو اللہ احد لکھا ہے، ان کو خبر ملی تو انہوں نے کہا اے حسن اگر یہ خواب سچا ہے تو بس اب تم چند دن کے مہمان رہ گئے ہو دنیا کے لیے، تمہاری پردہ کرنے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس آیت کے لکھنے کی تعبیر ہی یہی ہے کہ تمہاری رخصتی کا وقت قریب آ چکا ہے، اور ہوا بھی یہی کہ اس واقعے کے چند دن کے بعد ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے۔ اچھا شہید کیسے ہوئے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 6 مرتبہ زہر پلایا گیا، 6 مرتبہ، اور زہر کے ہی اثر سے آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ پہلی بار زہر پلایا گیا، شہد میں ملا کر زہر پلایا گیا، اور حالات اتنے خراب ہو گئے امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہ گھبراہٹ، بے قراری، پیٹ میں اتنی تکلیف کہ آپ کہتے ہیں روایتوں میں کہ مچھلی کی طرح تڑپ رہے تھے۔ اس کے بعد یہ خیال آیا کہ یہ تکلیف کیسے دور ہوگی، تو آپ اپنے نانا جان رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس پر حاضر ہوئے اور ساری مصیبت حضور کو سنایا۔
کہ نانا جان ایسی ایسی تکلیف ہے، سنایا، عرض کیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کرم سے ساری بیماری آپ کی ٹھیک ہو گئی، واپس چلے آئے۔ دوبارہ آپ کو اسی طریقے سے زہر پلایا گیا اور پھر آپ کو تکلیف ہوئی، حالات اتنے بگڑے کہ کافی تکلیف میں تڑپ رہے ہیں، اور دوسری مرتبہ بھی، تیسری مرتبہ، یہاں تک کہ 5 مرتبہ آپ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر گئے اور ہر بار آپ کو وہاں سے شفا حاصل ہو گئی، زہر کا اثر ختم ہو گیا۔ چھٹی بار جب آپ کو زہر پلایا گیا جس میں آپ کی شہادت ہوتی ہے، وہ زہر اتنا خطرناک تھا کہ امام حسن تڑپتے تڑپتے بے قراری کے عالم میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر گئے اور وہاں تڑپ رہے ہیں۔ روایتوں میں آیا کہ زہر کا اثر اتنا زیادہ ہو گیا تھا کہ آپ کے پھیپھڑے کٹ کٹ کے باہر آ رہے تھے، اتڑیاں کٹ کٹ کے باہر آ رہی تھیں، خون نکل رہا تھا، اتنا زیادہ اثر ہو گیا تھا، تڑپ رہے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے میرے بھائی جان، یہ تو بتاؤ کہ آپ کو زہر کس نے دیا ہے، اس سے بدلہ لیں گے۔ تو امام حسن نے کہا اگر تمہیں پتہ چلے تو کیا کرو گے؟ آپ نے کہا کہ میں اسے قتل کر دوں گا، اس کا حکم یہی ہے، اس کی سزا یہی ہے۔ امام حسن نے صبر سے کام لیا، کہا کہ مجھے یقین نہیں ہے کہ کس نے، شک ہے، اور شک کی بنیاد پر اگر میں کہتا ہوں شاید فلاں نے مجھے زہر دیا ہے، اور اس شک کی بنیاد پر اگر آپ نے اسے قتل کر دیا اور حقیقت میں اس نے مجھے زہر نہیں دیا تو ایک قتل ناحق میرے نام لکھ دیا جائے گا اور مجھے یہ گوارا نہیں ہے۔ مجھے موت کو گلے لگانا گوارا ہے، لیکن جب تک تحقیق نہ ہو جائے، یقین نہ ہو جائے میری وجہ سے کسی کو قتل کیا جائے، یہ امام حسن کو گوارا نہیں ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ اتنے گھبرا کیوں رہے ہیں، اتنے پریشان کیوں ہیں تکلیف دیکھ کر؟ تو امام حسین بھی سمجھ چکے تھے کہ وقت بالکل قریب ہے، امام حسن بھی سمجھ چکے تھے حالت دیکھ کر۔ امام حسین نے تسلی دینے کے لیے کیا فرمایا کہ اے میرے بھائی آپ گھبرا کیوں رہے ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا کہ آپ یہاں سے جب جائیں گے تو کس کے پاس جائیں گے؟ حوصلہ بڑھانے کے لیے آپ اپنی جد امجد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، آپ اپنی نانی حضرت خدیجہ کے پاس جائیں گے، اپنی ماں حضرت فاطمۃ الزہرا کے پاس جائیں گے، اپنے بابا حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کے پاس جائیں گے۔ جب یہ سب آپ کو ملنے والے ہیں تو آپ کو گھبرانے کی ضرورت کیا ہے؟ امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کے فرماتے ہیں واقعی میں اب ایسی جگہ جانے والا ہوں کہ اس سے بہتر جگہ آج تک مجھے ملی ہی نہیں ہے، جو جگہ اب مجھے ملنے والی ہے اس سے بہتر جگہ مجھے آج تک نہیں ملی ہے۔ میرے عزیزو، اسی تکلیف میں، اسی تڑپتے ہوئے حالت میں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رخصت ہو جاتے ہیں، اور خلافت ابھی بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ بہرحال یہ امام حسن ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں نواسوں کی فضیلت، دونوں نواسوں کا مقام۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کا نام رکھا اور آپ کو جو ہے عقیقہ کیا، سب کچھ کرنے کے بعد میں حضرت ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک خاتون ہیں جو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ یہ خواب دیکھا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ خواب بیان کرنے سے ڈر رہی ہیں، یا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا ہے لیکن بیان کرنے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ خواب کیا ہے بتاؤ تو صحیح، بیان تو کرو۔ آپ نے فرمایا کہ ہمت نہیں ہو رہی ہے، کہا بیان تو کرو معاملہ کیا ہے؟ تو آپ نے بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا جو ہے کاٹ کے میری گود میں رکھ دیا گیا ہے۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ خواب تمہارا سچا ہے تو ان قریب حضرت فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں دیا جائے گا کھلانے کے لیے۔ یہ خواب کی تعمیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام الفضل کو سنایا، اور واقعی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے اور حضرت ام الفضل کی گود میں دیے گئے، باقاعدہ خواب کی تعبیر پوری ہوئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
یہ وہی اللہ کے رسول کے نواسے ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے دونوں نواسوں کا مقام یہ ہے کہ یہ ایسا لگتا ہے حسین منی وانا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، اور فرماتے ہیں الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن و حسین دونوں جو ہیں وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو حسین سے محبت کرنا ہوگا، اگر کسی کو جنت میں جانا ہے تو حسن سے محبت کرنی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ حسن و حسین کون ہیں؟ ان کا مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اے میرے مولا تو ان سے محبت کرنا اور میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے اس سے بھی تو محبت فرمانا۔ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں کہ میرے خدا تو حسن و حسین سے محبت کرنا، میں بھی ان سے محبت کرتا ہوں، اور جو ان سے محبت کرے تو بھی ان سے محبت فرمانا۔ پتہ یہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جو حسین اور حسن سے محبت کرے گا اللہ کے رسول اور اللہ اس سے محبت کریں گے اور وہ اللہ کے رسول کا پیارا ہو جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، امام حسین، امام حسین، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہی حسنین کریمین ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مرتبہ ایک واقعہ پیش کیا گیا فیصلہ کرنے کا۔ اتنا عجیب غریب معاملہ تھا کہ حسن و حسین چھوٹے سے تھے، چھوٹی سی عمر تھی، اور جیسے آج بچے کرتے ہیں میری کچھ لکھے تو میں نے اچھا لکھا، اس نے کہا میں نے اچھا لکھا، تو حسنین کریمین نے بھی ایک ایک تختی پہ کچھ لکھا۔ غور سے سنیے گا، اور لکھنے کے بعد میں حسین کہہ رہے ہیں حسن سے کہ میری تحریر اچھی ہے، حسن کہہ رہے ہیں حسین سے کہ میری تحریر اچھی ہے۔ دونوں آپس میں بحث کرنے لگے۔ اب بحث کرتے کرتے جب فیصلہ نہیں ہوا تو چلو ابا کے پاس چلتے ہیں فیصلہ کرانے۔ حسنین کریمین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کی بارگاہ میں آئے، اے ابا جان آپ ہی بتائیں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے کہ حسین کی تحریر اچھی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم فرماتے ہیں فیصلہ کروں تو کیسے کروں؟ اگر کہہ دوں حسن کی تحریر اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹے گا، کہہ دوں حسین کی تحریر اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹے گا۔ فرماتے ہیں کہ میرے بچوں یہ فیصلہ میں نہیں کر سکتا، جاؤ اپنی امی جان سے فیصلہ کرا لو۔ وہ دونوں شہزادے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حضرت امی جان ہم دونوں بھائیوں نے کچھ لکھا ہے، آپ بتائیں ان کی اچھی ہے کہ ان کی اچھی ہے؟ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہی جواب دیا کہ فیصلہ کروں تو کیسے کروں؟ اگر کہتی ہوں کہ ان کی اچھی ہے تو ان کو تکلیف، ان کی اچھی ہے تو ان کو تکلیف۔ اے میرے بچوں میرے بس کی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے نانا جان سے فیصلہ کرا لو۔ اب وہ دونوں شہزادے تختی لے کر اس تمنا کے ساتھ کہ آج حسن سے میری تحریر اچھی ہے، حسین کہہ رہے ہیں حسن سے میری تحریر اچھی ہے، اور حسن کہہ رہے ہیں حسین سے میری تحریر اچھی ہے، اس تمنا کو لے کر رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ یا اے میرے نانا جان آج کچھ فیصلہ فرمانا ہے آپ کو، اور بڑا ہی نازک فیصلہ ہے، آپ تو سب کے فیصلے فرماتے ہیں لیکن آج آپ کی بارگاہ میں ایک ایسا فیصلہ آ گیا ہے آپ کے نواسوں کا کہ آپ کو فیصلہ فرمانا ہے۔ اے میرے نواسوں بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ تختی پیش کی گئی، حسین کہتے ہیں میری تحریر اچھی ہے، حسن کہتے ہیں میری تحریر اچھی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر کہہ دوں کہ حسن کی تحریر اچھی ہے تو حسین کا دل ٹوٹ جائے گا، حسین کی کہہ دوں اچھی ہے تو حسن کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے نواسو یہ فیصلہ میں بھی نہیں کر سکتا، یہ فیصلہ جبریل امی آ کر فرمائیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد جبریل امی حاضر ہوئے حضور کی بارگاہ میں اور عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول یہ فیصلہ جبریل کے بس کی بات بھی نہیں ہے، آج یہ فیصلہ اللہ فرمائے گا کہ حسن کی تحریر اچھی ہے یا حسین کی تحریر اچھی ہے۔ اور اس کے بعد جبریل امی اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول اللہ نے فیصلہ فرما دیا اور اس نے مجھے ایک سیب جنت سے دیا ہے، اور اس نے کہا ہے کہ حسن و حسین کی تختی کو زمین پہ رکھ دینا،
اور اس کے بعد میں یہ سیب جو ہے وہ اوپر آسمان پہ اچھالنا، اور جس کی تختی پر یہ سیب جا کر گر جائے گا اس کی تحریر اچھی مانی جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، فیصلہ ہونے والا ہے، انتظار رسول اعظم بھی کر رہے ہیں، علی مرتضیٰ بھی کر رہے ہیں، فاطمۃ الزہرا بھی کر رہی ہیں، حسنین کریمین کی نگاہیں ٹکی ہوئی ہیں کہ میری تحریر اچھی ہے یا میری تحریر اچھی ہے۔ جبریل امین نے تختیوں کو نیچے رکھ دیا، ایک طرف سٹا کے رکھ دیا، اور اس کے بعد میں اس سیب کو آسمان پہ اڑاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ سب کی نگاہیں جو ہے سیب پہ ٹکی ہوئی ہیں، حسن کی تختی پہ جاتی ہے یا حسین کی تختی پر جاتی ہے۔ اتنے میں اللہ کا حکم ہوتا ہے، سیب کے 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں، ایک ٹکڑا حسن کی تختی پہ جاتا ہے، ایک ٹکڑا حسین کی تختی پہ جاتا ہے۔ اللہ نے فیصلہ فرما دیا کہ اللہ کو بھی یہ گوارا نہیں کہ حسین کا دل ٹوٹے، اللہ کو گوارا نہیں حسن کا دل ٹوٹے، اس لیے اے میرے نبی کے نواسو یاد رکھو، میرے نزدیک دونوں کی تحریر اچھی ہے، دونوں کا مقام اعلیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا، امام حسین، نعرہ تکبیر، رسالت۔ تو رسول اعظم کے پاس زندگی کا پہلا ایک فیصلہ ایسا آیا تھا جو حضور نے فرمایا میرے بس کی بھی بات نہیں ہے، فیصلہ اللہ فرمائے گا، جبریل فرمائیں گے۔ اور یہ فیصلہ کیوں کا؟ اچھا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ سے دشمنی رکھنے والے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کے بارے میں تو یہ لوگ اتنا دعویٰ کرتے ہیں اور ایک چھوٹا سا فیصلہ فرمانا تھا، بھائی دیکھ کے بھی کہہ سکتے ہیں نا کہ تحریر کس کی اچھی ہے۔ حضور نے کہا میں فیصلہ نہیں کر پاؤں گا۔ یہاں مقصد یہ نہیں تھا کہ فیصلہ نہیں کر پاؤں گا، فیصلہ تو علی مرتضیٰ بھی کر دیتے، حضرت فاطمہ الزہرا بھی کر دیتی، رسول اعظم بھی فرما دیتے، لیکن اللہ کو منظور کچھ اور تھا۔ امام حسن امام حسین کے ناز کو دکھانا تھا کہ ان کا مقام کوئی معمولی نہیں ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں بحث کرتے ہیں تو فیصلے کے لیے خدا کو آنا پڑتا ہے، فیصلے کے لیے خدا جو ہے وہ آگے آتا ہے، اس کی رحمت قریب آتی ہے، اس کی قدرت قریب آتی ہے، اور جبریل کو بھیج کے فیصلہ فرمایا گیا۔ اس سے اے لوگوں یہ سمجھ لینا کہ امام حسن امام حسین کا مقام کوئی چھوٹا نہیں ہے بلکہ بہت ہی اعلیٰ ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ بچپنا تھا، دونوں جھگڑا کر رہے تھے، کشتی ہنسی مذاق والی کشتی، صحیح کی لڑائی نہیں، فائٹنگ جو آج بچے کرتے ہیں وہ نہیں، وہ واقعی کشتی تھی۔ اور کشتی کرانے والے کون ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ کے رسول بیٹھے ہیں اور دونوں میں کشتی کرا رہے ہیں۔ امام حسن امام حسین کو پکڑ رہے ہیں کہ میں ان کو نیچے گرا دوں، امام حسین امام حسن کو پکڑ رہے ہیں کہ میں ان کو نیچے گرا دوں، اور اللہ کے رسول بیٹھے ہیں دیکھ رہے ہیں۔ جناب فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آئیں دیکھنے کے لیے، اتنے میں اللہ کے رسول نے فرمایا اے حسن دوڑ کے حسین کو پکڑ لو۔ تو جناب فاطمہ کو بڑی تکلیف ہو گئی کہ ابا جان تو ایک دم عجیب و غریب معاملہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے بیٹے کی مدد کرنا چاہیے، یہ تو بڑے کی مدد کر رہے ہیں، حسن سے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو۔ وہ ناراض ہو گئی، تکلیف ہوئی اور کہا ابا جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ حسن مضبوط ہیں، بڑے ہیں، طاقتور ہیں، آپ انہی کی سائیڈ لے کے کہہ رہے ہیں کہ حسین کو پکڑ لو۔ تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹی، جو میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں وہ تمہاری نگاہیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں۔ تمہیں لگ رہا ہے کہ میں حسن کی طرف داری کر رہا ہوں اور حسین تنہا پڑ گئے، نہیں۔ فرماتے ہیں جب سے یہ کشتی شروع ہوئی ہے میری بیٹی یاد رکھنا، جبریل امی حسین کی طرف سے پہلے سے موجود ہے، حسن اکیلے پڑ گئے تھے اس لیے میں نے سوچا میں حسن کا ساتھ دے دوں، حسین کے ساتھ تو جبریل پہلے سے موجود ہے وہاں پہ۔ تو کشتی بھی یہ بچے کرنے لگ جائیں، یہ نواسے کشتی بھی کرنے لگ جائیں تو مدد کے لیے جبریل امی آتے ہیں، اور رسول اعظم دیکھتے ہیں کہ ایک نواسا اکیلا پڑ رہا ہے تو اس کی سائڈ سے آپ ہو جاتے ہیں، جبریل آپ چھوٹے کا ساتھ دے رہے ہیں تو میری بھی ذمہ داری ہے، دونوں میرے نواسے ہیں، کوئی کمزور نہیں پڑنا چاہیے، چلیے آپ حسین کی طرف سے ہیں تو میں حسن کی طرف سے ہو جاتا ہوں۔ یہ اللہ کے نواسوں کا مقام، اور اللہ کے نواسوں کا مقام اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں یہ صرف امام حسن امام حسین کی فضیلت ہے، لیکن عام سیدوں کی بات کر رہا ہوں، عام سیدوں کی بات، جو بھی رسول اعظم کے خاندان سے ہیں ان کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔
ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اللہ والے تھے اور کسی وجہ سے انہوں نے ایک سید کو مار دیا تھا، تماچا مار دیا تھا، اور تماچا مار دیا کسی غلطی کی بنیاد پر۔ رات کو جب سوئے تو رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور سلام دعا ہوئی۔ سلام دعا کے بعد اللہ کے رسول نے ناراضگی کا اظہار کیا ان سے، تو وہ بڑے پیار کرتے تھے حضور سے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ ناراض ہیں، آپ ہم سے کچھ خفا ہو گئے ہیں، کچھ غلطی ہو گئی ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو نے مجھے مارا ہے، تو نے مجھے مارا ہے۔ تو وہ گھبرا گئے کہ اے اللہ کے نبی، اے میرے آقا، میں نے کب آپ کو مارا ہے، اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک امتی ایک غلام آپ کو مارے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے کل میرے بیٹے کو، میرے خاندان کو، میرے آل کو مارا تھا کہ نہیں مارا تھا؟ تو ان کی آنکھیں کھل گئیں کہ ہاں میں نے ایک سید کو مارا تھا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو تم نے انہیں تماچا مارا تھا وہ چوٹ آ کے مجھے لگی ہے، اور اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھ کی کلائی دکھایا اور فرمایا دیکھو یہ اس چوٹ کی سوجن ہے جو ابھی بھی موجود ہے۔ یہاں سے میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، یہ باتوں باتوں پہ ہمارا پڑوسی سید ہے، یہ سید ہے، وہ سید ہے، ہم اس کے ماں بہن کی تک گالیاں دے جاتے ہیں۔ آج یہ حال ہے، ایک سید کو ایک اللہ والے نے تماچا مار دیا غلطی کی بنیاد پر، تو اللہ کے رسول خواب میں آتے کہتے ہیں اس کو نہیں مارا، مجھے مارا، اور نشانی بھی دکھاتے ہیں۔ اور یہ جو لوگ کسی سید کو گالی دیتے ہیں یا آج ستاتے ہیں، مجھے آپ بتائیں کہ وہ کس کو ستاتے ہیں؟ وہ ڈائریکٹ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو ستاتے ہیں، حضور کو ستاتے ہیں اور اللہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں۔ اور یہی آپ نے سنا ہوگا کہ بلخ کی سرزمین پر ایک خاتون تھیں، علوی تھیں۔ علوی کا مطلب حضرت علی مرتضیٰ کی آل میں سے تھیں، سیدہ تھیں۔ ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا، بڑی غربت تھی اور 3-4 بچیاں تھیں ان کے پاس، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تو اپنی عزت کو بچانے کے لیے بلخ سے نکل کے سمرقند کی طرف چل پڑی۔ اور جب سمرقند میں پہنچی تو بچیاں بھوک سے تڑپ رہی تھیں، خود کو بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے، کچھ کھانے کے لیے نہیں ہے، سفر سے آ رہی ہیں۔ دیکھا کہ ایک انسان ہے جس کے پاس لوگ بھیڑ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کھڑے ہیں، گھیرے ہوئے ہیں، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کون ہے اور کس لیے اس کے پاس لوگ کھڑے ہیں؟ تو بتانے والے نے بتایا کہ یہ اس شہر کا رئیس ہے، سردار ہے، امیر ہے، لوگ اپنی اپنی مدد کے لیے اپنی مصیبت لے کر اس کے پاس کھڑے ہیں۔ یہ خاتون یہ سوچتی ہیں کہ اگر میں اس کے پاس جاؤں گی اور اپنی سیدہ ہونے کا جو ہے وہ ثبوت دوں گی تو وہ جو ہے میری مدد ضرور کرے گا، کیونکہ وہ مسلمان ہے اور اللہ کے رسول کا ماننے والا ہے، تو سیدہ کی خدمت کرے گا۔ ہوا یہ کہ معاملات اتنے آگے بڑھ گئے کہ آپ نے اپنی بچیوں کو ایک مسجد میں بٹھا دیا اور اکیلے تنہا جاتی ہیں اور کہتی ہیں میرے بچے ہیں، میں بھوکی ہوں، پیاسی ہوں، تھکی ہاری ہوں، میری مدد کر دیجئے، کچھ کھانے پینے کا انتظام کر دیجئے۔ تو اس ظالم نے کیا کہا معلوم ہے سیدہ سے؟ انہوں نے کہا میں سید ہوں، میں علوی ہوں۔ اس نے کہا تمہارے سید ہونے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ تم اپنے آپ کو سیدہ کہتی ہو، کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ تم سیدہ ہو؟ وہ خاتون، وہ اللہ کے رسول کی پیاری سی لاڈلی جو ہے وہ روتے ہوئے واپس آ جاتی ہے، اور جب کچھ دور چلتی ہیں تو دیکھا کہ ایک انسان، بوڑھا انسان جو ہے بیٹھا ہوا ہے اور اس کے پاس چند لوگ کھڑے ہیں۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ آپ نے پوچھا لوگوں سے تو لوگوں نے بتایا کہ یہ ایک انسان ہے اور جس کے پاس لوگ اپنی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں، یہ بھی رتبہ رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں، لوگ اپنی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ تو اس خاتون نے سوچا کہ چلو دیکھتے ہیں، ہو سکتا ہے یہی ہماری مدد فرما دیں۔ اپنی بچیوں کو مسجد میں چھوڑ دیا اور گئے اس کے پاس۔ اچھا وہ کون تھا؟ اب جس کے پاس جاتی ہیں وہ مسلمان نہیں تھا، وہ عیسائی تھا، مجوسی تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا۔ لیکن اسلام کیا ہے، رسول اعظم کیا ہیں، سادات کا مقام کیا ہے، یہ ہم سے اور آپ سے زیادہ اس کو معلوم تھا۔ یہ خاتون جب اس کے پاس پہنچی تو اپنے بچوں کی بھوک کا حوالہ دیا، اپنی غریبی کا حوالہ دیا اور کہا کہ میں سیدہ ہوں، میں اللہ کے رسول کی آل میں سے ہوں، میری مدد کیجیے۔
اس بوڑھے شخص نے جیسے ہی سنا کہ یہ سیدہ ہے، فوراً اس نے کہا، اپنی خاتون کو بلایا اور کہا اپنی غلام اور جو آپ کی خادمہ ہیں ان کو اچھے کپڑے پہناؤ۔ دیکھیے استقبال کیسے ہوتا ہے، سیدوں کا مقام۔ کہا اچھے کپڑے پہن کے آؤ، باہر آؤ۔ جب باہر آئی تو کہا کہ جاؤ فلاں مسجد میں یہ اس خاتون کی بچیاں بیٹھی ہیں، انہیں لے کر آؤ، اپنے گھر پہ لے کر آؤ۔ جب گھر پہ وہ خاتون، اس کی بوڑھے کی خاتون جو ہے، وہ خاتون سیدہ کو ان کی بچیوں کو لے کر اپنے گھر گئی، تو اس بوڑھے شخص نے باقاعدہ اپنے گھر کا ایک حصہ جو ہے ان سادات کے لیے خاص کر دیا کہ اس میں یہی لوگ رہیں گے اور ہم ان کی خدمت کریں گے۔ ان کے نہانے کا، کھانے پینے کا انتظام کیا، نئے نئے کپڑے اس نے منگوائے، کپڑے پہنایا، اور اس کے بعد میں زندگی گزرتی گئی، خدمت کرتے رہے۔ ادھر کیا ہوا، رات جب ہوئی اور وہ رئیس انسان جس نے کہا تھا کہ تمہارے سیدہ ہونے کی دلیل کیا ہے، وہ جب سوتا ہے تو ایک خواب دیکھتا ہے کہ قیامت کا دن ہے، میدان محشر برپا ہے، لوگ پریشانیوں میں مبتلا ہیں اور سب رسول اعظم کی بارگاہ میں مدد کے لیے جا رہے ہیں۔ اس نے خواب دیکھا کہ میں بھی اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مدد کے لیے گیا، یا رسول اللہ میری مدد فرمائیے، میں آپ کا امتی ہوں، میں مسلمان ہوں۔ تو خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ جب اس نے کہا اے اللہ کے رسول مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجئے، میں ایک مسلمان ہوں، میں آپ کا امتی ہوں، تو اللہ کے رسول نے اس سے پوچھا کہ تمہارے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے تمہارے پاس؟ وہ انسان گھبرا گیا، وہ رئیس گھبرا گیا کہ ایسا سوال، یا رسول اللہ اس کے ثبوت کے لیے کیا ضروری، میں آپ کا امتی ہوں، مسلمان ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میری بیٹی تیرے در پر گئی تھی مدد مانگنے کے لیے، تو نے کیا مانگا تھا؟ تو نے دلیل مانگی تھی کہ سیدہ ہونے کی دلیل کیا ہے؟ جب میری بیٹی سے تو نے دلیل مانگی تھی تو آج میں تجھ سے دلیل مانگتا ہوں کہ تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے۔ وہ انسان گھبرا جاتا ہے، اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں۔ اپنے خادموں کو جمع کیا کہ وہ خاتون جو کل آئی تھی وہ کہاں گئی، اس کو ڈھونڈو۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے پورے شہر میں خادم پریشان ہو گئے اور خود بھی ڈھونڈنے لگا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے جو ہے وہ خبر ملی کہ فلاں مجوسی کے گھر پہ جو ہے وہ خاتون موجود ہے۔ اب یہ انسان اس مجوسی کے گھر پہ گیا اور جانے کے بعد کہا، اس کو لگا کہ میں مسلمان ہوں، یہ مجوسی ہے، میں جو بولوں گا وہ مان لے گا۔ اس رئیس نے مجوسی سے کہا کہ ایک کام کرو، وہ خادمہ کہاں ہے، خادمہ وہ مخدومہ جو ہے، وہ سیدہ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ کہاں ہے، میرے حوالے کر دو۔ تو اس مجوسی نے کہا یہ تو کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ میں اس خاتون کو تمہارے حوالے کر دوں۔ اسے لگا کہ میں مسلمان ہوں، اس نے کہا میں بہت اچھی خدمت کروں گا، سب کچھ انتظام کروں گا، آپ ہمارے حوالے کر دیجئے۔ اس مجوسی نے کہا کہ میں کبھی بھی آپ کے حوالے اس خاتون کو نہیں کر سکتا۔ لاسٹ میں یہ فیصلہ ہوا کہ اس نے کہا کہ دیکھو بات ایسی ہے کہ مجھے تھوڑا سا موقع دے دو، میں اس خاتون سے معافی مانگنا چاہتا ہوں۔ اس سے معافی مانگی گئی، اور یہ خواب میں اتنا ہی نہیں دیکھتا ہے، خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا کہ آپ میری مدد فرمائیں، تو حضور نے فرمایا کہ میری سیدہ ہونے کی دلیل مانگ رہا تھا، اب تو بتا کہ تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے، اور دیکھ لے جنت میں۔ حضور نے جنت میں ایک گھر کی طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا یہ گھر اس مجوسی کا ہے جس نے میری بیٹی کو پناہ دے رکھی ہے۔ یہ گھر جنت میں، گھر کس کا گھر؟ آگ کی پوجا کرنے والے کا گھر جنت میں بنا ہوا ہے۔ یہ سارا معاملہ جو ہے اس مجوسی کو سناتا ہے کہ میں نے ایسا ایسا خواب دیکھا ہے۔ تو مجوسی نے کہا کہ تم نے جو خواب دیکھا ہے وہ سچا ہے، اور میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور حقیقت میں جو تم سے حضور نے فرمایا کہ جنت میں وہ محل میرا ہے، تو واقعی وہ محل میرا ہی ہے، اور میں نے بھی خواب دیکھا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھی خواب میں آئے تھے، اور آپ نے فرمایا ہے کہ جب تو نے میری بیٹی کی خدمت کی ہے، میری شہزادی کی خدمت کی ہے، تو اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ تو مسلمان بھی بنتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میں تیری ضمانت دیتا ہوں کہ تجھ پر جنت واجب ہوتی ہے، اور جنت میں میں نے تیرے لیے محل بھی بنوا دیا ہے۔ اب ہوا کیا؟ وہ رئیس انسان تڑپتا رہ گیا کہ کاش جو ہے یہ خاتون ہمارے حوالے کر دی جائے، لیکن اس نے کہا کہ حوالے تو نہیں کر سکتا، معافی وغیرہ مانگنا ہے تو معافی مانگ سکتے ہو۔ وہ گیا، معافی مانگا، اور معافی مانگنے کے بعد چلا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب وہ سیدہ اس مجوسی کے گھر میں گئی تو مجوسی کہتا ہے کہ حضور خواب میں تو بعد میں آئے،
ہم پورے گھر والوں نے پہلے ہی سیدہ کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے کہ مجھے معلوم ہے، بھلے سے میں مجوسی ہوں، میں عیسائی ہوں، مجھے معلوم ہے کہ سیدوں کا مقام کیا ہے، مجھے معلوم ہے کہ اللہ کے رسول کی آل کا مقام کیا ہے، اور جب ایک اللہ کے رسول کی آل میرے گھر میں آ گئی تو میرے لیے اس سے بڑی دولت اور کچھ بھی نہ ہو سکی۔ میں نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا، میری بیوی نے کلمہ پڑھا، میرے خادموں نے کلمہ پڑھا، میرے بچوں نے کلمہ پڑھا، جتنے میرے ساتھ تھے سب نے اس کے ہاتھ پہ کلمہ پڑھا اور سب اسلام میں داخل ہو گئے۔ اللہ کے رسول نے اس کو یہ بدلا دیا کہ میں تجھے اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا، اور دنیا میں خواب میں آ کر یہ بتا دیا کہ اس عمل کی بنیاد پر تجھ پر جنت واجب ہو چکی ہے۔ میرے عزیز دوستو، بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ایک اللہ کے خاندان سے، اللہ کے رسول کے خاندان سے اللہ کے رسول کی آل کی خدمت کرنے کا یہ صلہ ہے، خدمت کرنے کا یہ صلہ ہے۔ وہ حضرت امام حسین کی اولاد کی اولاد کی اولاد کی اولاد، پتہ نہیں کتنے پیڑھیوں کی اولاد رہی ہوں گی، جب ان کی خدمت کا صلہ اللہ کے رسول نے یہ دیا کہ خواب میں آ کے جنت کی بشارت بھی دی، کلمہ بھی پڑھایا، سب کچھ کر دیا، تو آج بھی اگر ہم کسی سید کی خدمت کرتے ہیں، اس سے پیار محبت کے ساتھ رہتے ہیں، تو ہمارے لیے بھی خوشخبریاں ہو سکتی ہیں۔ اور یہ نہیں تو حضرت امام حسین، جب امام حسن امام حسین کی آل کا عالم یہ ہے تو ان شہزادوں کا عالم کیا ہوگا؟ میرے عزیزوں، یہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جن کا یہ مقام اللہ کے رسول نے بیان فرمایا، اللہ نے بیان فرمایا۔ لیکن حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو چکا تھا، شہادت ہو چکی تھی۔ اب غور کیجئے گا، حضرت امام حسن نے حضرت امیر معاویہ کو خلافت دی تھی تو یہ کہا تھا کہ آپ کے انتقال کے بعد میں ہی خلیفہ بنوں گا، لیکن ہوا کیا کہ حضرت امیر معاویہ کے انتقال سے پہلے حضرت امام حسن بھی انتقال کر گئے، تو اب جو شرط لگائی گئی تھی وہ شرط ختم کر دی گئی۔ اب جب حضرت امیر معاویہ بیمار پڑے، آپ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا، تو یزید جو ہے آپ کی بارگاہ میں گیا اور کہا کہ اے ابا جان، آپ کے بعد خلیفہ کون بنے گا؟ کسی کا نام آپ اعلان فرما دیجئے اور خلیفہ بنا دیجئے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ نصیحتیں اس کو کی تھی، غور سے سنیے گا۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن کچھ شرائط ہیں۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ نے یزید کو کیوں کہا کہ خلیفہ بنے گا؟ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ اس وقت حضرت امام حسین کی عمر کم تھی، خلافت کے لیے جو عمر چاہیے تھی وہ عمر نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آپ نے اس سے کہا کہ خلیفہ تو ہی بنے گا، لیکن پہلی شرط یہ ہے کہ یہ خلافت ہماری اور تیری نہیں ہے، یہ حضور کے خاندان والوں کی ہے، جناب علی کی، حسن کی، اور حسن کے بعد حسین کی خلافت ہے۔ یہ ہم کو تھوڑی دیر کے لیے عطا کی گئی ہے، لیکن اصل یہ جو ہے خلافت، یہ حسین کی ضمانت ہے، حسین کی امانت ہے۔ اس لیے خلیفہ تو تجھے بناتا ہوں، لیکن جیسے ہی امام حسین اس کے قابل ہوں گے، ان کی عمر ہو جائے گی، پہلی فرصت میں خلافت ان کے حوالے کر دینا۔ یہ پہلی شرط تھی۔ اور دوسری شرط یہ تھی کہ اے یزید، میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تو خلیفہ تو بن رہا ہے، لیکن کوئی بھی فیصلہ امام حسین کے مشورے کے بغیر تجھے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ جو بھی کام کرے گا، جو بھی فیصلہ لے گا، اس فیصلے میں تجھے سب سے پہلے امام حسین کو راضی کرنا ہوگا اور امام حسین سے مشورہ کرنا ہوگا۔ لیکن اس کا سب کچھ الٹا ہوا۔ حضرت امیر معاویہ کو اگر معلوم ہوتا کہ یہ بعد میں شیطان بن جائے گا، گمراہ ہو جائے گا، تو خلافت یقیناً اس کے حوالے نہ کرتے، لیکن انہیں لگا کہ میں نے نصیحت کر دی، میری نصیحت پہ عمل کرے گا اور امام حسین کے حوالے کر دے گا، لیکن اس کے برعکس سب کچھ ہوا۔ اچھا، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، لوگ ان کی خلافت پہ اعتراض کرتے ہیں، ان کی ذات پہ اعتراض کرتے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے سارے صحابہ ستاروں کی طرح ہیں، اور جو ان کی اقتدا کرتا ہے وہ ہدایت پا جاتا ہے، اور جو ان سے دشمنی کرتا ہے وہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب چاہے حضرت امیر معاویہ ہوں اور چاہے صدیق اکبر ہوں، صحابی سب ہیں۔
اور صحابیت کے مقام میں اگر کسی نے حضرت امیر معاویہ پہ اعتراض کیا، ان سے دشمنی کی، تو وہ بھی گمراہ ہو جائے گا، اس لیے کہ صحابی ہیں، اور یہ معمولی صحابی نہیں تھے، وہ تو چلو ہو گئے تھے، کچھ معاملات تھے۔ حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت امیر معاویہ میں جو جنگ ہوئی تھی، اس کا راز یہ تھا کہ حضرت علی جب خلیفہ بنے تو حضرت امیر معاویہ، حضرت عائشہ، حضرت زبیر، یہ بڑے بڑے صحابہ نے حضرت علی سے مطالبہ کیا تھا کہ جن لوگوں نے امام عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے ان کا بدلہ لیا جائے، لیکن امام علی مرتضیٰ کسی مجبوری کی وجہ سے بدلہ نہیں لے پائے، جس کی وجہ سے یہ حضرات خفا ہو گئے تھے اور اسی بنیاد پر جھڑپ ہو گئی تھی۔ بہرحال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے آپ کو معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں۔ یہ رشتہ دیکھیے، اللہ کے رسول کے سگے سالے، حقیقی سالے ہیں، اور حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن حضرت ام حبیبہ حضور کی زوجہ ہیں، جو ہماری ماں ہیں۔ رشتہ دیکھیے، جو لوگ کمبخت گالیاں دیتے ہیں حضرت امیر معاویہ کو، انہیں اس رشتے پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول سے حضرت امیر معاویہ کی سگی بہن کا نکاح ہوا ہے، تو اس اعتبار سے حضرت امیر معاویہ اللہ کے رسول کے سالے ہوئے، اور اللہ کے رسول حضرت امیر معاویہ کے بہنوئی ہوئے، اور اللہ کے رسول کی نکاح میں جو حضرت ام حبیبہ ہیں وہ ازواج مطہرات میں سے ہیں، یعنی ہم سب کی ماں ہے، وہ سمجھ رہے ہیں نا؟ جب وہ ہماری ماں ہوئی تو ان کے بھائی حضرت امیر معاویہ پوری امت کے ماموں لگتے ہیں رشتے میں، پوری امت کے ماموں، ہمارے بھی ماموں ہیں، آپ کے ماموں ہیں، سب کے ماموں ہیں۔ اتنا گہرا رشتہ حضرت امیر معاویہ کا جو ہے وہ اللہ کے رسول کے ساتھ ہے۔ اس کے باوجود بھی ایک کم وقت جو ہے ان کو الٹا سیدھا کہتے ہیں، کچھ تو ان کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ منافق کہتے ہیں، کافر تک کی باتیں ان کے حوالے سے کرتے ہیں۔ یہ سب باتیں بالکل غلط ہے۔ حضرت امیر معاویہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فراست دی تھی، وہ عقل دی تھی کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا تھا نا، تو ایک جملہ آپ نے ارشاد فرمایا تھا، آپ کو خبر دی گئی کہ حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ جب مکہ والوں نے اللہ کے رسول کو وہاں سے بھاگنے پر مجبور کر دیا اور اللہ کے رسول وہاں سے نکل کے مدینے چلے آئے، تو اس کی سزا انہیں یہ ملی کہ مکہ میں کبھی خلافت نہیں ہو سکی ہے، کوئی خلیفہ نہیں بنا ہے، وہاں خلافت قائم ہی نہیں ہوئی۔ اور جب عثمان غنی کو شہید کیا گیا تو حضرت امیر معاویہ نے یہ کہا کہ عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے، اب مدینے سے یہ جو محرومی ہو جائے گی کہ مدینے میں کبھی بھی کوئی خلیفہ قائم نہیں ہوگا، خلافت وہاں ہوگی ہی نہیں۔ اور آپ کا یہ فرمان آج تک ثابت ہے کہ نہ تو مکہ میں کوئی خلیفہ بنا، نہ مدینہ میں کوئی خلیفہ بنا۔ حضرت علی خلیفہ بنے تو کہاں بنے؟ کوفہ میں بنے تھے۔ آپ نے خلافت کا اعلان کیا تو اپنا دارالخلافت کہاں بنایا؟ کوفہ میں بنایا۔ اس کے بعد سے جتنی خلافتیں چلی سب کوفہ میں چلی، مدینہ اور مکہ خلافت سے خالی ہو گیا تھا۔ یہ محرومی تھی کہ اللہ کے رسول نے مکہ کو چھوڑا تو وہاں سے خلافت ختم ہو گئی، اور مدینہ والوں نے جب عثمان غنی کو مدینے میں شہید کر دیا خلیفہ ہوتے ہوئے، تو وہاں سے بھی اللہ نے خلافت کو ختم کر دیا۔ اور یہ چیز حضرت امیر معاویہ پہلے ہی دیکھ رہے تھے کہ اب اس کے بعد خلافت نہیں آنے والی، یہ نگاہ ولایت ہے۔ یہ اللہ نے حضرت امیر معاویہ کی نگاہ میں جو ہے وہ یہ تاثیر دی تھی، یہ آپ کی کرامت ہے۔ جب اللہ نے اتنی طاقتیں حضرت امیر معاویہ کو عطا فرمائی ہیں تو معاذ اللہ ان کے بارے میں یہ کہنا الٹا سیدھا کہ وہ ایسے تھے ویسے تھے، بہرحال وہ جملے تو ہم اپنی زبان سے نکالنا بھی نہیں چاہتے ہیں جو یہ نالائق لوگ حضرت امیر معاویہ کے حوالے سے نکالتے ہیں۔ ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے کہ حضرت امیر معاویہ ہوں یا دیگر صحابہ ہوں، ہمارا سب پہ ایمان ہے، ہمارا سب پہ عقیدہ ہے، اور اللہ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سارے صحابہ جنتی ہیں اور سارے صحابہ سے اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ یہی ہمارا اور آپ کا عقیدہ ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ دماغ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کیوں لڑائی ہوئی، حضرت علی سے کیوں لڑ گئے، کیسا ہو گیا، بلا وجہ اس میں مت پڑیے، سوائے اس کے کہ آپ کا ایمان برباد ہوگا، گمراہ ہو جائیں گے، بھٹک جائیں گے، اس کے علاوہ کوئی فائدہ آپ کا نہیں ہونے والا۔ بہرحال میں بات یہ چھیڑا تھا
کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کا وقت قریب آیا تو یزید کو نصیحتیں کی. اور یزید جو ہے کون تھا, کیوں حضرت امام حسین نے اس کی خلافت کا انکار کیا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت امیر معاویہ نے جو نصیحتیں فرمائی تھیں وہ ساری نصیحتیں جو ہیں وہ چھوڑ دیا اور ایسے کام یزید نے کیا جو اس وقت رسول اعظم کے دور سے لے کر یزید کے دور تک کسی نے نہیں کیا تھا, کسی خلیفہ نہیں کیا تھا. یہ خلافت کے منصب پر فائز ہوتے ہوئے اس نے کئی صحابہ کو قتل کروا دیا تھا, شہید کروا دیا تھا. عیاشی جسے کہتے ہیں بیوڑا پن کہہ لیجئے, عیاشی کہہ لیجئے, وہ کوٹ کوٹ کے یزید کے اندر بھر چکی تھی. شراب پینے لگ گیا تھا, شراب کو اس نے جائز قرار دے دیا تھا, یہاں تک کہ اس ظالم نے اپنی سگی ماں اور سگی بہن سے نکاح کو بھی جائز قرار دیا تھا. اس ظالم نے جتنے شریعت کے قانون تھے سب کی دھجیاں اڑائی, یہاں تک کہ لوگ نماز چھوڑنا شروع کر دیے کہ اب یزید کی حکومت ہے, جب وہ ویسے ہے تو ہم بھی کچھ بھی کریں گے, وہ ہمیں نہیں بولے گا. شراب جس کو اللہ کے رسول نے حرام فرما دیا تھا, اللہ نے قرآن مقدس میں آیت نازل فرما دی تھی, یزید نے اسے بھی حلال کر دیا اور اس کے بعد میں خود بھی پیتا تھا, اس کے ساتھی بھی پیتے تھے, اور ہر حرام چیز کو اس نے جائز قرار دیا. اور بات یہیں تک نہیں رکی, اس ظالم نے مکہ پہ بھی حملہ کروایا, مدینے پہ بھی حملہ کروایا, غلاف کعبہ کو اس کی فوج نے پھاڑا, جلایا. اور یہیں تک بات نہیں رکی, مسجد نبوی میں اس ظالم نے گھوڑے بدھوا دیے تھے, اپنے گھوڑے بدھوائے تھے, اور وہ گھوڑے پیخانہ پیشاب سب مسجد نبوی میں کر رہے تھے. یہاں تک کہ روایتوں میں آیا کہ منبر رسول پر بھی پیخانہ پیشاب پڑے ہوئے تھے. 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں ہوئی, نماز نہیں ہوئی. یہ سب کچھ ہوا تو اس یزید کے دور میں ہوا جس نے اپنے آپ کو خلیفہ کہا تھا. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے جتنی نصیحتیں کی تھیں ساری نصیحتوں کو اس نے پیچھے چھوڑ دیا. تو اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ وہ نالائق تھا جو اپنے باپ کا نہیں ہو سکا, وہ امت کا کیا ہو سکتا ہے. اور جو ظالم آج بھی کچھ نالائق کم وقت جو ہیں وہ یزید کو کہتے ہیں یزید رحمت اللہ تعالی علیہ, اور حسین کے بارے میں صرف حسین نکلتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں نکلتا, ان کی نانی مر جاتی ہے. یزید کے بارے میں جس کے اوپر حضرت امام حسین کے قتل کا دھبا نہیں ہے, شریعت کے قانون کو مٹانے کا بھی دھبا کسی کے اوپر ہے تو وہ یزید ہے, لعنتی ہے جس کے اوپر یہ دھبا لگا ہوا ہے. اور حضرت امام حسین اس کے ہاتھ پر بیعت کر لیتے, بیعت کرنے میں کیا مسئلہ تھا, بیعت کر لیتے. لیکن امام حسین وہ تھے کہ نانا کی سنت کو بچانا تھا, دین کے پرچم کو لہرانا تھا. امام حسین نے ہی نہیں, بڑے بڑے صحابہ کرام جو اس وقت شریعت اور قانون کے پابند تھے انہوں نے سب سے پہلے یزید کی مخالفت کی تھی. اور یزید کی حرکتیں دیکھنے کے بعد میں سب سے پہلے انہوں نے یزید سے لڑائی کا اعلان کیا تھا کہ ہم اس سے کچھ بھی کریں گے لیکن اس کے ہاتھ پہ بیعت نہیں کریں گے. اور یزید نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تھا تو اس میں نہ جاتے ہوئے تفصیل چونکہ لمبی ہے, اتنی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید کو سب سے زیادہ خطرہ حضرت امام حسین سے تھا اور حضرت عبداللہ بن عمر سے تھا. یہ حضرت عبداللہ بن عمر کون ہیں؟ حضرت عمر کے بیٹے ہیں. ان دونوں سے خطرہ تھا. اسے معلوم تھا کہ یہ بہت پابند ہیں شریعت کے, یہ سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن شریعت کے قانون کے ساتھ سمجھوتا نہیں کر سکتے. تو اس نے جب اپنی خلافت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے یہی خط لکھا کہ کسی سے بیعت لو یا نہ لو, سب سے پہلے حسین سے اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لے لینا. اگر یہ میرے بیعت کر لیے, میرے ہاتھ پہ بیعت کر لیے, مجھے خلیفہ مان لیے تو سب کو منوانا بہت آسان ہو جائے گا. اسے معلوم تھا کہ یہ نہیں مانیں گے اور یہی سب سے لیے ہمارے لیے مصیبت بن جائیں گے. اس یزید نے جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اچھا ایک روایت آپ نے سنا ہوگا, ایک روایت یزید کے بارے میں بہت زیادہ سنائی جاتی ہے لوگوں کو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت امیر معاویہ اپنے کندھے پر یزید کو بٹھا کے جا رہے تھے. تو اللہ کے رسول نے دیکھا
تو فرمایا کہ دیکھو ایک جنتی کے کندھے پہ جہنمی بیٹھ کے جا رہا ہے. یہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ یہ حدیث ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، حدیث نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول کے دور میں یزید پیدا ہی نہیں ہوا تھا. حضور کے پردہ فرمانے کے 15 سال کے بعد یزید پیدا ہوا ہے. تو یہ روایت کیسے ہو سکتی ہے کہ حضرت امیر معاویہ کے کندھے پر بیٹھے تھے، حضور نے دیکھا تو ایسا فرمایا؟ جب تھا ہی نہیں تو بٹھانے کا اور دیکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. لیکن بہرحال اللہ کے رسول کا ایک فرمان ضرور ہے کہ فلاں شخص بنو امیہ کے خاندان سے ایک ایسا انسان پیدا ہوگا جو شریعت کے خلاف جائے گا، خلافت کے نام پر جو ہے وہ مسلمانوں سے شریعت کے قانون کو چھوڑنے کی بات کرے گا، سب کچھ کرے گا، اور اس کا نام یزید ہوگا. یہ حضور کی حدیث ضرور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے یہ خوشخبری دے دی تھی کہ جو کچھ ہوگا حضرت امیر معاویہ کے بعد حضرت امیر معاویہ کی اولاد میں سے ہوگا، اور وہ کون ہوگا؟ اس کا نام یزید ہوگا. یہ بشارت اللہ کے رسول نے پہلے دی تھی، اور ہوا بھی وہی کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پردہ فرمانے کے بعد میں یزید جو ہے وہ اپنے آپ کو خلافت کا اعلان کرتا ہے، اور لوگوں کو خلیفہ کا اعلان کیا اور کہا کہ بھائی سب لوگ اس کے ہاتھ پر بیعت کریں. جتنے گورنر تھے سب کو خط لکھ دیا کہ تم مدینے والوں سے، تم مکے والوں سے، تم شام والوں سے، تم مصر والوں سے میری بیعت لینا شروع کر دو. لیکن سب سے پہلے مدینے والے کو خط لکھا تھا کہ حسین سے اور عبداللہ بن عمر سے بیعت لے لو. میرے عزیزوں، پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ حضرت امام حسین نے بیعت کی نہیں کی؟ امام حسین نے کیسا چیلنج کیا؟ کیا ان کے ساتھ ہوا؟ انشاءاللہ یہ سفر جو ہے امام حسین کو پھر مدینے میں رہنے پر مجبور کر دیا گیا، مدینہ چھوڑنے پر مجبور ہوئے، اور اس کے بعد مکہ گئے، مکے سے پھر کوفہ کی طرف نکلے. انشاءاللہ کل، پرسوں اور نرسوں یہ 3 بیان بچے ہیں، اور 3 بیان میں آپ کو پورا کربلا کا منظر، اور کل مدینے سے لے کر کوفہ تک، کوفہ سے لے کر کربلا تک، اور کربلا سے لے کر جو ہے وہ شہادت تک، یہ سارے واقعات 3 دن میں سمیٹنے ہیں. چونکہ وقت بہت کم ہے، باتیں بہت زیادہ ہے، اس لیے حضرت امیر معاویہ کی فضیلت پہ میں روشنی نہیں ڈال رہا ہوں کیونکہ وقت نہیں ہے. اور حضرت امام حسین کی بھی بہت ساری فضیلتیں ہیں. حضرت فاطمۃ الزہرا پر بھی میں نے مختصر بیان کیا، چونکہ اصل واقعہ جو ہمارا ہے وہ انشاءاللہ کل سے شروع کرنا ہے، اور ہمیں کربلا کی طرف چلنا ہے. اس لیے آپ سے گزارش کروں گا کہ پھر شروع سے آئیے. روز کہتا ہوں میں، لیکن ہوتا وہی ہے یار کہ آدھا بیان ختم ہونے کے بعد لوگ آتے ہیں، اور بیچ میں آتے ہیں، وہ کہتے ہیں نا کہ چلتی کشتی پہ سوار ہوگے تو ایک پیر رکھو گے ایک نیچے جائے گا، اور پھر ڈوب جاؤ گے، تیرنا نہیں آئے گا تو مر جاؤ گے. تو یہی حال ہوگا جب پوری بات سمجھو گے نہیں تو یار یہ امیر معاویہ کے بارے میں کیا بیان ہوا تھا، یہ خلافت کا کیا مسئلہ تھا، آپ نے یزید کو خلیفہ کیوں بنا دیا، یہ سارے سوالات ہمارے ذہن میں اسی لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم پوری بات سنتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، ہے نا. اس لیے آپ اگر حسینی ہیں اور سچے حسینی ہیں تو کل سے آئیے اور حسین کا تذکرہ سنیے. جس مقصد کے لیے امام حسین نکلے تھے اور شہید ہوئے تھے وہ سارا مقصد آپ کی نگاہوں کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور ایک بات آپ کو اور بتاتا ہوں، یہ بات بولنے کی نہیں ہے لیکن بات سامنے آ جاتی ہے تو میرا بھی تھوڑا مزاج ایسا ہے کہ میں برداشت نہیں کر پاتا ہوں. بہت سارے لوگ، پہلے بھی بیان کیا تھا نا کہ بہت سارے لوگ ایسی محفلوں کو برا بھلا کہتے ہیں، اور آج بھی ہے منافق پیدا جو ایسی محفلوں کو برا بھلا کہتے ہیں. کیا ضرورت ہے نعت پڑھنے کی؟ کیا ضرورت ہے 10 ہی بجے بند کر دینا چاہیے، 11 بجے 10:30 بجے چلانے کی کیا ضرورت ہے؟ کون سننے آتا ہے؟ آپ سننے آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ آتے ہیں. مسجد بھری ہوئی ہے، اب کیا چاہیے؟ آسمان میں کرسی لگوا دیں کہ فرشتے بھی آ کے بیٹھے وہاں پہ؟ کیا کیا جائے اس کے لیے؟ میرے حساب سے تو سب سے زیادہ کامیاب پروگرام اگر اس مسجد کا ہے 4 سال کا تجربہ تو یہ تذکرہ امام حسین ہی کا ہے. ورنہ ہر محفل ہم لوگ کرتے ہیں، وہ بیچارے عشاء میں جو نماز پڑھنے آتے ہیں آدھا بھاگ جاتے ہیں اور 10-15 لوگ بیٹھتے ہیں. لیکن یہ محفل ایسی ہے کہ نماز میں جو نہیں رہتے وہ بعد میں آتے ہیں سننے کے لیے. اس محفل سے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ امام حسین کی محبت آج بھی لوگوں کے دلوں میں راسخ ہے، اور جیسی محبت کرنی چاہیے لوگ آج بھی امام حسین سے محبت کر رہے ہیں. اور آپ نے سنا بھی ہوگا
کہ لوگ جس کی مخالفت زیادہ کرتے ہیں نا، لوگ اسی کے چاہنے والے زیادہ پیدا ہوتے ہیں. ہوتے نہیں ہوتے ہیں. آپ نے ایک ڈیٹا سنا ہوگا کہ پوری میڈیا کو اس پہ لگا دیا گیا ہے کہ اسلام کے خلاف پرچار کرو، اسلام کے خلاف پرچار کرو، مسلمانوں کے بارے میں دن رات الٹا سیدھا، اسلام کے بارے میں الٹا سیدھا بولو تاکہ لوگ اسلام سے متنفر ہو جائیں، پلٹ جائیں. یہ سازش کے تحت کیا جاتا ہے. لیکن ہمارے لیے خوشی کی بات ہے کہ جتنا وہ پرچار کرتے ہیں اتنا لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. انہی کا ڈیٹا ہے، ہمارا ڈیٹا نہیں ہے. انہی میڈیا والے جو سازش کر رہے ہیں انہی کا ڈیٹا ہے کہ 2015 سے لے کر 20 تک پوری دنیا میں 13 لاکھ لوگ اسلام قبول کیے. 13 لاکھ لوگ. اس کے بعد دوسرے نمبر پہ عیسائی دھرم ہے 5 لاکھ لوگ. اس کے بعد میں تیسرے نمبر پہ انہوں نے بتایا کہ بودھ دھرم ہے جو تقریباً 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ ہے. اور سب سے نیچے جن کا وہ پرچار کرتے ہیں وہ 30,000 لوگ ہیں، جن کا پرچار دن رات کرتے ہیں ہمارا دھرم ہزاروں لاکھوں سال پرانا ہے. انہیں کیا معلوم جاہلوں کو کہ کون سا دھرم ہے اور کون سا پرانا ہے. تو اگر وہ ہمارے خلاف بولتے ہیں تو ہمیں تکلیف میں پیدا ہونے کی ضرورت نہیں. خوش ہو جاؤ کہ جتنا وہ بولیں گے اتنا اسلام بڑھتا جائے گا. اس لیے کہ کسی شاعر نے بہت پہلے کہا تھا کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے، ارے جتنا ہی دباؤ گے اتنا ہی وہ ابھرے گا. جتنا اس کے خلاف بولو گے اتنا اس کا پرچار ہوتا چلا جائے گا. آج ہم لوگ کو پرچار کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ پرچار کرتے جا رہے ہیں، لوگ اسلام میں داخل ہوتے جا رہے ہیں. تو ایسے ہی جو سچائی ہے، جو سچ ہے، اس کا پرچار کوئی کرے یا نہ کرے لوگ اس کا پرچار خود کرنا شروع کر دیتے ہیں. امام حسین کی شہادت حق ہے. آپ نے یزید سے بغاوت کی تھی، یہ بالکل حق ہے، اور حق کام کے لیے بغاوت کی تھی، اپنے منصب کے لیے نہیں، اپنی کرسی کے لیے نہیں، خلیفہ بننے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے آپ نے اس کی خلافت کو تسلیم نہیں کیا کہ وہ عیاش تھا، مکار تھا، وہ اسلام کے خلاف کام کر رہا تھا. امام حسین حق پر تھے اور حق کے لیے انہوں نے شہادت کو گلے سے لگایا. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ امام حسین سے محبت کرتے ہیں. ان کا تذکرہ ہو یا نہ ہو، ان سے محبت کرنے والے دن بدن بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں. بہت سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ایسی محفلوں کی ضرورت نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ہاں، آپ کے لیے ضرورت نہیں ہے، ہمارے لیے ضرورت ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ منافق ہیں، اور منافق کو تذکرہ امام حسین سے جلن پیدا ہوتی ہے، اور ہم عاشق ہیں اور ہم کو تذکرہ امام حسین سے عشق میں ابال پیدا ہوتا ہے. اس لیے تمہیں ضرورت نہیں ہے اور ہمیں ضرورت ہے. ہم تو جب امام حسین کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہمارا عشق اور بڑھتا ہے. آج ہمارے معاشروں میں حالات کیا ہے؟ غریب سے غریب انسان جس کی حیثیت زکوٰۃ دینے کی نہیں ہے، جس کی حیثیت فطرہ دینے کی نہیں ہے، رمضان میں وہ اپنی غریبی کی وجہ سے زکوٰۃ فطرے کا انتظام نہیں کر پاتا، امام حسین کے نیاز کی بات آتی ہے نا تو اس کے پاس سے بھی پیسہ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. چاہے شربت کے نام پہ ہو، چاہے کھچڑے کے نام پہ ہو، چاہے بریانی کے نام پہ ہو، چاہے نان کھٹائی کے نام پہ ہو، چاہے کھاجے کے نام پہ ہو. اور میں نے کل ہی اعلان کیا تھا نا کہ اگر آپ کی پوری استطاعت نہیں ہے کہ 30 کلو 35 کلو لانے کی، تو جس کی جو حیثیت ہو 2 کلو 4 کلو 10 کلو 15 کلو 3-4 آفر آ گئے کل ہی کہ ہماری طرف سے اتنا کلو، ہماری طرف سے اتنا کلو، ہماری طرف سے اتنا کلو. تو یہ امام حسین کا تذکرہ ہے یار. اچھا، امام حسین کے تذکرہ کرنے سے تذکرہ نہیں ہوتا. کوئی یہ سوچے کہ ہم نہیں بیٹھیں گے، ہم نہیں سنیں گے تو محفل کامیاب نہیں ہوگی. ہم اور آپ کچھ ہوتے ہی نہیں ہیں. امام حسین کی محفلوں میں وہی بیٹھتا ہے جسے اللہ توفیق عطا فرماتا ہے، اور جسے شیطان توفیق دیتا ہے وہ اٹھ کے بھاگ جاتا ہے. اللہ توفیق دیتا ہے تو انسان آتا ہے، شیطان توفیق دیتا ہے تو لوگ بھاگ جاتے ہیں. جیسے ہم نے سلام کے بارے میں کیا تھا تو شیطان نے توفیق دیا تو جماعتیں چھوٹ گئیں، سلام چھوٹ گئے. اور امام حسین کے تذکرے کا ٹائم آیا تو عشاء میں تو حاضری ہوتی ہے، عشاء کے بعد کیونکہ امام حسین کا تذکرہ نہیں سننا. ایسے لوگ. اور میں نے مسئلہ بھی بیان کر دیا تھا، یہ مسئلہ معمولی نہیں ہے، یہ حقیقت مسئلہ میں نے بیان کیا تھا کہ اگر آپ
جس امام کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں اگر اس کے بارے میں آپ کا یہ خیال ہے کہ یہ امام غلط ہے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ پتہ نہیں کون سا اسلام ہے، کون سا ایمان ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور سلام کے بارے میں وہ کہے تو بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم تو کہتے ہیں بھائی ہم درود و سلام والے ہیں، ہم سلام پڑھتے ہیں۔ اب جس کو ہمارے پیچھے نماز پڑھنا ہے اگر وہ سلام کو نہیں مانے گا پھر وہ اپنا سمجھ لے کیا کرنا ہے اس کو۔ ہم تو سلام والے ہیں، درود والے ہیں، تو درود و سلام والوں سے یا درود و سلام سے نفرت یہ ہم سے اور آپ سے نفرت نہیں ہے، یہ مدینے والے آقا سے نفرت ہے۔ اور یہ نفرت ایسی ہے جو ابو جہل کے چمچوں نے کی ہے اور آج بھی اس کے چمچے ہی کر رہے ہیں۔ ابو جہل کے چیلے چپاٹے جو کل تھے اس کی نسل آج بھی موجود ہے، یہ وہی لوگ ہیں جو اس طرح کی باتیں کرتے ہیں۔ ورنہ سلام اور درود کی فضیلت تو یہ ہے یار کہ ہمارے اسلاف نے کیا کیا معلوم ہے کہ درود و سلام ہم دوسرے وظیفے کرتے ہیں نا، دوسرے کوئی وظیفہ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، کوئی حسبنا اللہ و نعم الوکیل، الگ الگ وظیفے کرتے ہیں۔ ہمارے اسلاف کے بارے میں پڑھو، ان کا وظیفہ دن رات کا درود ہوا کرتا تھا، دن رات کا وظیفہ درود ہوا کرتا تھا۔ اور آج 2 کڑی سلام پڑھنا ہو تو پیر درد کر رہا ہے، کمر درد کر رہی ہے، سینہ درد کر رہا ہے، باتھ روم جانے کی ضرورت پڑ گئی ہے۔ یہ بھی ہوتا ہے، سلام کے وقت ہی باتھ روم کی ضرورت پڑتی ہے، اور جب تک سلام نہیں پڑھے جائیں گے جب تک سب ہضم رہتا ہے۔ اللہ جسے توفیق دیتا ہے وہی درود و سلام کی محفلوں میں شریک ہوتا ہے۔ تو اگر درود و سلام آپ پڑھتے ہیں تو فخر کیجئے کہ اللہ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے، اور وہ محبت حضور کی ہمارے دلوں میں بٹھائی ہے کہ ہم حضور سے محبت کرتے ہیں تو سچی محبت کرتے ہیں، اپنے مطلب کے لیے محبت نہیں کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ، آپ سے اور آپ کی محبت جو ہمارے دل میں موجود ہے وہ مطلب کے لیے نہیں ہے، واقعی ہم آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس کا ثبوت جو ہے وقتاً فوقتاً ہم دیتے رہتے ہیں۔ اور جتنا ہو سکے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے درود و سلام کا تذکرہ کرتے رہیے، درود شریف پڑھتے رہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو یہ تذکرہ 10 دن کا ہوتا ہے میرے عزیزوں، صرف 10 دن پہ موقوف مت کرو، اس ذکر کو سنو اور پورے سال اپنے دماغ میں رکھو، اور امام حسین کی قربانی کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھو، اور اس کے حساب سے جو ہے وہ آپ زندگی گزارو۔ انشاءاللہ اگر امام حسین کی محبت آپ کے دل میں موجود ہے تو آپ کی زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی۔ اور ایک بات بتا کے اپنی بات ختم کر دوں، پنجتن پاک کے نام سے نیاز دلانا، یہ نیاز جسے لوگ بہت معمولی سمجھتے ہیں، بہت معمولی سمجھتے ہیں، جو لوگ پڑھے لکھے ہیں یا اولیاء کی بزرگوں کی تاریخ اگر پڑھتے ہیں تو انہیں معلوم ہونا چاہیے کئی بزرگان دین کا یہ معمول تھا کہ ہر جمعرات کو وہ اپنے گھر میں پنجتن پاک کے نام کی فاتحہ کرتے تھے۔ اگر کچھ میسر نہیں ہوتا تو ایک گلاس پانی رکھ کے اس پہ فاتحہ کرتے تھے، لیکن ان کا معمول تھا کہ ہر جمعرات کو، اور دور کی بات نہیں کروں گا، میں اپنے استاد کی بات کرتا ہوں جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے، انہوں نے ہمیں یہ بتایا تھا کہ بیٹا بہت غریبی ہمارے پاس تھی، ہم بہت مجبور تھے، لیکن ہم نے یہ طریقہ بنا لیا کہ ہر جمعرات کو پنجتن پاک کے نام سے ہم نے فاتحہ دینا شروع کر دیا۔ فرماتے ہیں کہ جب سے ہم نے یہ معمول بنایا اللہ نے اتنا نوازا کہ کسی کے در پہ جانے کی بات تو بہت دور ہے، آج 10-20 کو ہم کھلا سکتے ہیں، پلا سکتے ہیں، اللہ نے اتنا نواز دیا ان کے صدقے میں۔ جو پنجتن پاک کے نام کی فاتحہ اپنے گھروں میں دلایا کرو، ان کی فاتحہ، ان کی نیاز معمولی لگتی ہے، 11 روپے کی نیاز، ارے 11 روپیہ کیا ہے، لیکن اس 11 کے بدلے میں اللہ 11 لاکھ عطا فرمائے گا۔ یہ پنجتن پاک کی محبت ایسی محبت ہے جو محبت کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتی ہے۔ سادات کی محبت ہو، حسنین کریمین کی محبت ہو، اولیاء کی محبت ہو، اللہ کے رسول کی محبت ہو، پنجتن پاک کی محبت ہو، یہ محبتیں، اس محبت میں جو بھی آپ کرو گے نا وہ رد نہیں کیا جائے گا، وہ مقبول ہو جائے گا۔ آپ کے کرنے میں کمی بھی رہ جائے گی تو اللہ یہ دیکھتا ہے کہ کرنے والا کون ہے، یہ نہیں دیکھتا، کرنے والا کون ہے یہ نہیں دیکھا جاتا، کس کے نام سے کیا ہے یہ دیکھا جاتا ہے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمۃ والرضوان، انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا بہت پائے کے محدث گزرے ہیں اور بہت بڑے عالم گزرے ہیں،
انہوں نے اپنے بارے میں فرمایا میں نماز پڑھتا ہوں، روزہ رکھتا ہوں، زکوٰۃ دیتا ہوں، حج کرتا ہوں، عمرے کرتا ہوں، ساری عبادتیں کرتا ہوں، غریبوں کو کھلاتا ہوں پلاتا ہوں، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے بعد میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اس کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا۔ کیا فرماتے ہیں؟ اتنے بڑے اللہ والے، اس کی بنیاد پر جنت میں جاؤں گا اس کی گارنٹی میرے پاس نہیں ہے، لیکن فرماتے ہیں میں جو حضور کے نام کی محفل میلاد سجاتا ہوں مجھے یقین کامل ہے کہ میرے کرنے میں کمی بھی رہ جائے تو اللہ یہ دیکھے گا کہ کس کے نام کی محفل ہے، وہ قبول فرمائے گا اور اس کی وجہ سے مجھے جنت میں داخل فرما دے گا۔ تو یہ اللہ دیکھتا ہے کہ اسی لیے ہم کہتے ہیں نا کہ دعاؤں میں کیا کرو، وسیلے تلاش کیا کرو، وسیلوں سے ہماری دعاؤں میں کمی بھی رہ جائے تو اللہ وسیلے کو دیکھتا ہے کس کا نام بندے نے لیا ہے، چلو اس کے صدقے میں اس کی دعا قبول کر دی جاتی ہے، اس لیے وسیلے لیے جاتے ہیں، ورنہ دن رات گالی دو اور شام کو بیٹھ کے دعا کرو تو کیا اللہ قبول فرمائے گا؟ جو زبان ہماری گندی ہے، جس زبان سے ہم دن رات گندی باتیں کرتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، اس زبان کی تاثیر اللہ کی بارگاہ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم دعا کرتے ہیں تو یا اللہ حضور کا واسطہ، پنجتن پاک کا واسطہ، اہل بیت کا واسطہ، فلاں ولی کا واسطہ، فلاں بزرگ کا واسطہ ہماری دعا قبول فرما لے۔ اللہ بھی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تیری زبان تو اس لائق نہیں تھی، تو اس قابل نہیں تھا، لیکن تو نے میرے جن بندوں کا نام لے لیا ہے ان کے اندر تو کوئی کمی نہیں ہے، اس لیے ان کے صدقے میں تیری دعا قبول کرتا ہوں۔ اور انسان کی دعا قبول ہوتی ہے، انسان کی بگڑی بن جاتی ہے، اس لیے جب بھی دعائیں کرو تو وسیلوں کے ساتھ اور درود شریف کے ساتھ شروع کرو تو درود اور ختم کرو تو درود، اس کی برکت سے آپ کی دعا قبول ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم کو، آپ کو، پوری امت مسلمہ کو حضرت امام